اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب البیوع۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبیع حاضر لباد دعوا الناس یرزق اللہ بعدہم من بعد، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ یعنی شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے یا سودا نہ کرے، اس کا مفہوم میں پہلے عرض کر چکا کہ شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ نسبتاً کچھ زیادہ تیز ہوتے ہیں دیہاتیوں کی نسبت، ان میں سادگی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کوئی چیز خریدنی ہے تو یہ آگے جا کر ان سے ملتے تاجروں سے، اور وہ کہتے جی ہم آپ کو خرید دیتے ہیں، ہم آپ کو سستی لے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ یعنی ان سے زیادہ قیمت وصول کر لیتے ہیں یا کسی طریقے سے ان سے انصاف نہ کرتے۔ تو اس تناظر میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے کوئی چیز نہیں خرید سکتا، اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے، مراد یہ ہے کہ سادگی کی وجہ سے کسی کو دھوکہ نہ دو اور لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو رزق دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یہاں پر ایک کے ذریعے سے دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک دکان ہے، ایک گاہک ہے، تو گاہک کا اپنا فائدہ ہے اور دکاندار کا اپنا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ چیز مارکیٹ سے خریدتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، خریدنے والے کا، جو بیچتا ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض کے رزق کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے تم کسی کی سادگی کی وجہ سے اس کو دھوکہ نہ دیا کرو۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبستین وعن بیعتین، نہا عن الملامسہ والمنابذہ فی البیع۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے پہناوے پہننے سے منع فرمایا، دو قسم کے لباس، پہناوا، لباس تو خیر ذرا اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ اگر ایک بڑی چادر لے کر اپنے گرد لپیٹ لیتا ہے، اس نے قمیض نہیں پہنی ہوئی، شلوار نہیں پہنی ہوئی، چادر اس کو ڈھانپ لیتی ہے، تو یہ بھی لبس ہے، جبکہ لباس کا لفظ ہم عرف میں سلے ہوئے کپڑوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ نے دو قسم کی بیع سے منع فرمایا، بیع سودا، اور دو قسم کی سے مراد یہ نہیں ہے کہ تیسری قسم منع نہیں ہے، بلکہ بہت سی قسمیں منع ہیں۔ آپ نے خصوصی طور پر ان دو قسم کی بیع سے منع فرمایا۔ پہلی بیع کیا ہے؟ نہا عن الملامسہ، اس کو بیع ملامسہ کہتے ہیں، مس کرنا، چھونا۔ وہ یہ کہے کہ گاہک جو ہے وہ یہ کہے کہ بھئی میں جس کپڑے پہ ہاتھ رکھوں گا وہ اتنے کا میرا ہوگا، جس کپڑے کو میں چھو لوں گا تو مجھے اتنے میں بیچ دے گا۔ اب نہ اس نے اس کو کھول کے دیکھا ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ کس کپڑے پہ ہاتھ رکھے گا، تو اس میں ایک ابہام ہے، اور اسلام کسی ایسے سودے کی تحسین نہیں کرتا جس میں ابہام پایا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ کلیئر معاملہ ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے بیع ملامسہ سے منع فرمایا، ملامسہ مس کرنا، والمنابذہ، اس کو بیع منابذہ ہی کہتے ہیں اصطلاح میں۔ نبذہ ہوتا ہے پھینک دینا، یعنی بندہ یہ کہے کہ میں بھی کینکر پھینکتا ہوں، تو جس چیز پہ وہ میرا کینکر لگے گا وہ تو مجھے اتنے کی بیچ دے۔ اب پتہ اس کا کینکر کس پہ لگتا ہے، اس چیز کی کیا حیثیت ہے، اس میں بھی ایک ابہام ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ ہے، تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ملامسہ کیا ہے؟
یا آگے آپ نے خود وضاحت فرمائی کہ والملامسہ لمس الرجل صوب الآخر بیدہ باللیل والنہار، یعنی ایک تو یہ نا اس نے کپڑے کو ہاتھ لگا دیا، جو رات کا وقت تھا اس نے کسی کپڑے کو چھو لیا، دیکھا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ملامسہ یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے کپڑے پر ہاتھ لگا دے رات کو یا دن کو، جس کو بھی میں ہاتھ لگا دوں گا وہ میرا ہوگا اور اتنوں میں میرا ہوگا، تو اس نے قیمت تو بتا دیا لیکن کپڑے کا تعین نہیں کیا، اس لیے وہ جائز نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، اور اس نے اس کو الٹ پلٹ بھی نہیں کیا۔ جب گاہک کپڑا خریدتا ہے، حالانکہ ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا، عوام کو، میرا ایک جاننے والا تھا تو گھڑی اس سے میں لیتا تھا، تو مجھے کہنے لگا سر یہ گاہک کو کیا پتہ گھڑی کیا ہوتی ہے، گاہک صرف ڈائل دیکھتا ہے چمک ہے کہ نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ اب مجھے ایسے بندے کو کیا پتہ کپڑے کی کیا خوبی ہے، کیا میں ایسے زیادہ کو دیکھ لوں گا کر کے یار کیا ہو رہا ہے، تو مطلب پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ تو اپنی طرف سے کرتا ہے نا، تو اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ فَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ۔ دوسرا بے منابضہ کیا ہے، أَن يَنبَذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوبِهِ، کہ بندہ جو ہے وہ یعنی اس کے کپڑے پر کوئی چیز پھینک دے، وَيَنبَذُ الْآخَرُ ثَوْبَهُ، اور دوسرا اس کے کپڑے پر کوئی چیز، سودا کر رہے ہیں آپس میں، وہ اس کی چیز پہ کوئی کینکری مار دیتا ہے، وہ اس کی چیز پہ کوئی کینکری مار دیتا ہے، وہ کہتا ہے جس پر میری کینکری لگی وہ میری ہوگی، جس پر تمہاری لگی وہ تمہاری ہوگی، اس میں بھی ایک ابہام ہے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا، اور یہ بے ہوگی ہم دونوں من غیر نظر، بغیر دیکھے کے، یعنی اس نے مبیع کو دیکھا نہیں ہے، جس کو بیچا ہے اسے دیکھا نہیں ہے، ولا ترادن، اس میں کوئی رضامندی بھی نہیں پائے گی، بل اچھا جی یہ ان دو بے سے آپ نے منع فرمایا، منابضہ اور ملامسہ۔ فلبستین، دو قسم کے پہناووں سے منع فرمایا۔ اشتمال السما، اشتمال کا معنی ہوتا ہے کپڑے کو اپنے گرد لپیٹ لینا، سما اسم بیرا، یعنی کپڑے کو اس طریقے سے اپنے گرد لپیٹ لیا جائے کہ اس کا ہاتھ بھی باہر نہ نکل سکے، یہاں تک کہ وہ اگر نماز پڑھنا چاہے تو اس کے ہاتھ باہر نکال کے وہ کانوں تک نہ لے جا سکے، یہ ہے اشتمال السما۔ اور پھر ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، یعنی اس میں دو کپڑے نہیں ہیں، اگر کسی بندے نے یعنی نیچے سے وہ کوئی پاجامہ وغیرہ پہنا ہوا ہے، اوپر سے اس نے ایسا پورے جسم پر ڈھانپا ہوا ہے، بازو اس کے بعد نکل آتے ہیں، تو اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اسلام نے لباس کے بارے میں جو اصول دیا ہے نا، وہ اصول یہ ہے وَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، اللہ نے تمہیں لباس دیا، وہ تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں بنیادی، یعنی ایک تو لباس ایسا ہو جو بندے کے لیے پردے کا کام دے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں زینت ہو، اچھا لگے۔ اب اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے دھوتی پہننی ہے یا کرتا پہننا ہے یا پاجامہ پہننا ہے یا کیا پہننا ہے، تو اسلام یعنی ایک بنیاد دیتا ہے۔ یہ کس لیے منع ہے کہ اس میں بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے، ایک ہی کپڑا ہے نا جی، تو اس میں بے پردگی کا خطرہ ہے، دوسرا وہ نماز میں اس کا ہاتھ باہر نہیں آ سکے گا، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اور سما، یہ اس کی ایک صورت ہے، اور دوسری صورت کیا ہے، أَن يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ، وہ کپڑا اس طریقے سے پہن لے کہ یعنی اس کا ایک کندھا ننگا ہو اور ایک پر کپڑا ہو، اور وہ کپڑا لپیٹ کے اپنا ایک کندھے پر رکھ لے، اس میں بھی بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ اختباؤہ بثوبہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے کپڑے کے ساتھ چوکڑی مار کے بیٹھنا، وہو جالس لیس علی فرجہ منہ شیء، اور وہ اس طریقے سے بیٹھا ہو کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی چیز نہ ہو۔ یہ یعنی بندے بیٹھ جاتے ہیں اس طریقے سے گھٹنے کھڑے کر کے، یہ نجائز نہیں ہے۔ اگر بندے نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو وہ اگر گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ جاتا ہے، آگے سے ہاتھ بھی بسا اوقات بندے ڈال لیتے ہیں یا کوئی چادر وغیرہ باندھ لیتے ہیں، یہ منع نہیں، لیکن اگر وہ ایک کپڑا ہوگا تو پھر اس میں بے پردگی کا خطرہ ہوگا۔ اگر اس نے ایک کپڑا پہنا ہوا ہے اور وہ اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے تو اس میں بے پردگی کا امکان ہوگا، اس لیے آپ نے اس سے منع فرمایا۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحسات، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسات، یہ حسان کینکری کو کہتے ہیں، کینکری کی بیع سے منع فرمایا، وعن بیع الغرر، اور دھوکے کی بیع سے۔ اصولی باتیں ہیں۔ کینکری کی بیع یہی ہے کہ جی میں کینکر پھینکوں گا، جہاں تک میری کینکر جائے گی اتنی چیز میرے لیے اتنے کی ہوگی، یا جس چیز کو جا کے لگ جائے گی وہ میرے لیے اتنے کی ہوگی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بیع غرر دھوکے کی بیع، یہ بڑا جامع لفظ ہے، یعنی ہر ایسی بیع مینز سودا جس میں کسی کی سادگی سے فائدہ اٹھایا جائے، کسی کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھایا جائے، یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے، ایسے تمام سودے اسلام کی نظر میں جائز نہیں ہیں۔ اگر آگے شاید ذکر آئے گا ابھی بیع مستر کا، بیع مستر یہی ہوتی ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ ایک بندے کا بیٹا بیمار ہے، اس کو آپریشن کے لیے پیسے چاہیے، اس کے پاس 20 لاکھ کی گاڑی ہے، اس کو ابھی پیسے چاہیے۔ جس بندے کے پاس پیسے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو 10 لاکھ کی لوں گا۔ اب جس نے آپریشن کروانا ہے، جس کا بیٹا بیمار ہے، وہ تو دے دے گا 10 کی، لیکن وہ خریدنے والا یہ نہ کہے کہ اس نے اپنی مرضی سے دی ہے، مرضی نہیں ہے، اس نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے۔ جس طریقے سے آج ایک بندہ کسی بندے کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، اس طرح ہم سب نے بھی ایک دن بلکہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں مجبور ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ کسی مجبور کی مدد تو کرے، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اس سے آپ نے منع۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع حبلہ، یہ یعنی حمل کی بیع۔ بندہ کہتا ہے جی میں اونٹنی خریدوں گا، وہ جو بچہ دے گی نا وہ میں تجھے اتنے کا بھیج دیتا ہوں، معدوم چیز کی بیع جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ وکان بیعا یتبایعہ اہل الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس طرح کے یعنی سودے کرتے تھے۔ کیسے؟ کان الرجل یبتاع جزورا الی ان تنتج ناقہ، کہ بندہ ایک اونٹنی خریدتا کہ بھی یہ بچہ جنے گی، جب فرض کریں وہ حاملہ ہے، بچہ جننے والی ہے، ثم تنتج التی فی بطنہا، پھر وہ جو اس کے یعنی جو ابھی اونٹنی پیدا ہوگی، اس کے پیٹ سے جو اونٹنی پیدا ہوگی وہ میں تجھے اتنے کی بھیجتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ معدوم کی بیع ہے۔ وعنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل، جفتی کے پیسے لینے سے، یہ ہوتا ہے نا یعنی جیسے وہ دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ بھینس جب وہ تازہ ہوتی ہے تو جفتی ہوتی ہے اس کے مذکر کے ساتھ، تو اس کے پیسے لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی منع فرمایا، یہ کوئی حرمت، یعنی دیکھیں اگر کسی بندے نے کوئی ایسا یہ رکھا ہوا ہے کوئی جانور جس کو وہ یعنی اسی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو ذرا چارہ ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک اور چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اخلاقیات کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق نہیں ہے، یعنی یہاں پر جو حرمت ہے وہ استحباب کے مقابلے میں آ رہی ہے، تنزیہی کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ وان جابر قال نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ذراب الجمل، کہ آپ نے اونٹ کی جفتی کے پیسے لینے سے منع فرمایا، یعنی اونٹنی کے ساتھ اونٹ کی جفتی کے پیسے لینے سے منع فرمایا۔ وان بیع الماء، اور پانی کے بیچنے سے، والارض، اور زمین کے بیچنے سے، لتحرس، تاکہ وہ اس میں کھیتی فصل کاشت کرے۔ پانی کے بیچنا مراد یہ ہے کہ کنواں ہے تو یا کسی کے پاس کوئی چشمہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو پانی فری مل رہا ہے، تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جس پر اس کا کوئی اپنا یعنی اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، تو اس کو وہ یعنی لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بنائے، نہ یہ کہ وہ اس کو کاروبار بنائے۔ اسی طریقے سے اگر زمین کسی کے پاس زائد پڑی ہے اور وہ اس کے کام کی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو عاریتاً دے گا تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اگر وہ اس کو بیچتا ہے یا اس سے پہلے بھی وہ اپنے پانی کو بیچتا ہے تو یہ شرعاً منع نہیں ہے۔ اور پھر یہ آپ اس ماحول میں دیکھیں جس ماحول میں یہ آپ نے فرامین فرمائے تھے، اب تو ظاہر ہے پانی بکتا ہے، وہ ایک باقاعدہ پروسیس سے گزرتا ہے، وہ بکتا ہے، تو یہ اس کا حکم اور ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب ایک بندے کو اللہ نے چشمہ دے دیا ہے تو وہ اس چشمے کو لوگوں کے لیے وقف کر دے، کنواں ہے کوئی تو اسے لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بنائے،
اسے لوگوں کے لوٹنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ وانہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء، کہ اگر کسی بندے کا پانی بچ جاتا ہے تو اس کو بیچنے سے آپ نے منع فرمایا، اس میں بھی وہی بات ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یباع فضل المال یباع بالکلہ، کہ باقی بچا ہوا پانی جو ہے وہ نہیں بیچا جائے گا تاکہ اس کے ساتھ وہ اپنی گھاس کو بیچے، یعنی جو گھاس ہوتی ہے یہ بھی ایک قدرتی چیز ہے، تو اس کو بھی اس دور میں بیچنے کو مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ شروع میں دیہاتوں میں نا دودھ بیچنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کوئی غیر اخلاقی سی انہیں چیز لگتی تھی۔ اگر کوئی کسی گاؤں میں کسی کے ساتھ کوئی فوتگی ہو گیا تو سارا گاؤں والے وہاں دودھ لے کے چلے جاتے تھے، تو یہ ایسی چیز ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ بات فرمائی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا کنواں ہے اور یا اس کے ارد گرد پانی ہے اور اب وہاں گھاس ہے، تو وہ بندہ یہ کہتا ہے جی گھاس وہ چرائے گا جو مجھ سے پانی خرید کے ان کو پلائے گا، تو گویا وہ یعنی گھاس کے پیسے لے رہا ہے پانی کے ذریعے سے، تو یہ چیز بھی اخلاق اور مربت کے مطابق نہیں۔ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی سورہ طعام، انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھانے کے ڈھیر کے یعنی گندم کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، فادخل یدہ فیہا، تو آپ نے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ داخل کیا، فنالت اصابعہ بللا، تو آپ کی انگلیوں نے تری محسوس کی، جب نیچے سے نکالا تو لگا کہ نیچے سے گندم جو ہے وہ گیلی ہے۔ فقال ما ھذا یا صاحب الطعام، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اے صاحب طعام، اے تاجر، یعنی جو بھی بیچنے والا تھا، یہ کیا ہے، گندم نیچے سے گیلی کیوں ہے؟ قالا، اس نے کہا اصابتہ السماء، بارش آ گئی تھی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو مطلب یہ بارش سے یہ گندم گیلی ہو گئی تھی تو میں نے نیچے رکھ دی کہ بندہ پورا ڈھیر خریدے گا، یہ بھی ساتھ ہی بک جائے گی۔ قال، آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، کہ تو نے اس گیلی گندم کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے کہ یہ گیلی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی جس نے کاروبار میں ملاوٹ کی ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ترہیب کی ایک زبان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، یہ یعنی کوئی بھی گناہ کبیرہ جو ہے یہ کفر نہیں ہوتا بلکہ فسق ہوتا ہے، تو یہ سرکار نے اس سے نفرت کا اظہار فرمایا۔ ان جابر قال ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن السنیہ الا ان یعلم، حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی استثناء کرنے سے منع فرمایا مگر یہ کہ وہ معلوم ہو جائے، یعنی فرض کریں جی 20 بکریاں ہیں، وہ کہتا ہے جی 20 بکری میں بیچتا ہوں بکریاں لیکن 2 نہیں بیچتا، یعنی 20 بکریاں کھڑی ہیں، وہ کہتا ہے جی میں 20 بکریاں بیچتا ہوں لیکن 2 نہیں بیچتا ان میں سے، یا تو وہ بتا دینا کہ یہ نہیں بیچوں گا بھی، پھر تو باقیوں کا سودا۔ جب استثناء میں ایک ابہام ہے، نہیں پتا کہ وہ کون سی چیز کی استثناء کر رہا ہے، تو اس سے آپ نے منع فرمایا کیونکہ اس میں ابہام ہے۔ وان انس قال نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العنب حتی یسود، آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ سیاہی مائل ہو جائیں، انگور جب پکتے ہیں پہلے وہ سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ وان بیع الحب حتی یشتد، اور گندم کی بیع سے یہاں تک کہ وہ سختی پکڑ لے، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو اس طریقے سے بیچنا ہے تو جب تک اس کی ایک حیت نہ بن جائے، ایک شکل نہ بن جائے، اس وقت تک اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ صرف ویسے ہی یعنی ابھی انگور لگے ہی نہیں ہیں اور وہ ان کو بیچ دیتا ہے کہ یہ انگور تو لگیں گے نا، یا ابھی کسی فصل کے صرف پھول لگے ہیں اس پر تو وہ اس کو بیچ دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ معدوم چیز کی بیع ہے، اس چیز کی بیع ہے جو ابھی موجود ہی نہیں ہے۔ انانس وزیادہ فی المصابح یا قولو نہا عن بیع التمر حتی تذوب انما تثبت فی روایتہما عن ابن عمر قال نہا عن بیع النخل، حدیثیں پہلے گزر گئی۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا عن بیع الکالی بالکالی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادار کے بدلے میں ادار کی بیع سے منع فرمایا، ادار کے بدلے میں ادار کی بیع سے مطلب کیا ہے کہ ایک بندے نے ایک چیز خریدی ہے، ابھی وہ اس کے قبضے میں نہیں آئی، ابھی وہ یعنی ابھی اس کے پیسے اس نے ادا نہیں کیے کہ جی میں اتنی دیر کے بعد کر دوں گا،
اچھا پھر وہ یہ کہہ دیتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے کہ جی تو مجھ سے یہ خرید لے، تو مجھ سے اتنے میں یہ چیز ادھار خرید لے. تو چونکہ پہلے اس کا قبضہ نہیں تھا، جو چیز اس کے قبضے میں نہیں تھی اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ویسے بندہ ادھار آپس میں کر لے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جب ایک چیز قبضے میں ہی نہیں ہے تو پھر ادھار کے بدلے میں ادھار کی بیع جو ہے اس سے آپ نے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الاربان. اربان کہتے ہیں یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا بیانہ، بیانے کی بیع سے منع فرمایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیانہ دینا جائز نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ایک چیز بیچنا چاہتا ہے، بیچنے والے بندے نے اسے یعنی نہیں کہا کہ جی میں اسے تمہارے پاس بیچوں گا، وہ ویسے کہہ دیتا ہے اچھا یار اتنے پیسے رکھ لیں، اگر تیرا میرا سودا ہو گیا تو یہ اس میں شامل کر لیں گے ورنہ پھر یہ تیرے ہو گئے. یعنی وہ گویا وہ اسے ایک لالچ دے رہا ہے اور آنے والے گاہک کے راستے میں ایک رکاوٹ ہو. یا تو یہ ہے نا سودا ہو گیا ہے، اب وہ اس سے بیانہ لے لیتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے. اب یہ سودا نہیں ہوا، وہ صرف اس کو اپنے لیے مخصوص کرنے کے لیے اس کو کچھ پیسے دے رہا ہے کہ اگر سودا ہو گیا تو شامل کر لیں گے، نہ ہوا تو تمہارے ہو گئے. تو اس کو آپ نے منع فرمایا کیونکہ اس میں چیز کلیئر نہیں ہے. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المستر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مستر سے منع فرمایا. یہ وہی ہے مجبوری کی بیع، کسی بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. وعن بیع الغرر، دھوکے کی بیع سے. یہ منابضہ، یہ ملامسہ، یہ جتنی بھی اس قسم کی بیوع ہوتی ہیں، معدوم کی بیع کرنا کہ جی میں وہ جال پھینکتا ہوں، جتنی مچھلیاں نکلیں گی میں تجھے اتنے میں بیچتا ہوں، پتہ نہیں کتنی نکلیں گی، یا جو اس گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں اتنے کا خریدتا ہوں، بچہ سامنے ہے تو کیا خریدتا ہے. تو یہ ساری دھوکے کی بیع ہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا. وعن بیع التمرہ، ثمرہ قبل ان تدرک، اور فصل کی بیع سے قبل اس کے کہ اس میں مضبوطی آ جائے. وعن انس ان رجلا من کلاب سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اسب الفحل. بنو کلاب کا ایک آدمی تھا، اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی جانور کی جفتی کے پیسے لینے کی. فنہا، آپ نے اس سے منع فرما دیا. فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان نترک الفحل، کہ ہم تو اپنا جو مذکر جانور ہے وہ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. فنکرم، تو وہ بندے پھر ہمیں ویسے ہی کوئی چیز گفٹ کر جاتے ہیں. تو کیا اس کا ایک تو یہ ہے نا طے کر لیا بندے نے کہ جی میں اتنے پیسے لوں گا، ایک یہ اس نے طے تو نہیں کیا، اس نے ویسے ہی ایسے مروتاً بندہ کر دیتا ہے، اس نے کر دیا. تو بعد میں وہ بندہ جو ہے تو اس نے اس کو کچھ پیسے ہدیہ گفٹ کر دیے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرخص له فی الکرامہ، آپ نے اس عزت افزائی کے پیسے لینے کو جائز قرار دیا کہ یہ جائز ہے. وعن حکیم بن حزام قال نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ما لیس لی عندی. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز کو بیچنے سے جو میرے پاس ہے ہی نہیں. یعنی ابھی ایک چیز میرے قبضے میں ہی نہیں ہے، جس کو میں کہتا ہوں معدوم چیز کی بیع، جو قبضے میں نہ اس کو معدوم کہتے ہیں. تو آپ نے مجھے معدوم چیز کی بیع سے منع فرمایا. وفی رواہ الترمذی وفی روایت له ولی ابی داود والنسائی قال قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاتینی الرجل، ایک بندہ میرے پاس آتا ہے، فیرید منی البیع، وہ مجھ سے ایک چیز خریدنا چاہتا ہے، ولیس عندی، میرے پاس تو ہے نہیں. یعنی وہ بندہ یہ کہتا ہے، فرض کریں وہ بندہ یہ کہتا ہے جی میں آپ سے اتنے تھان کپڑے خریدنا چاہتا ہوں. اب وہ بندہ یہ کہے جی ٹھیک ہے اتنے پیسے دے دے میں تجھے اتنے تھان دے دوں گا، وہ بعد میں جا کے خرید لے اس کو دے دے. یہ اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس کے پاس تھے نہیں، اس نے بیچے کیا ہے. جب ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، جب گاہک نے دیکھی نہیں ہے تو اس کی بیع کس طریقے سے ہوگی. تو اس نے انہوں نے عرض کیا فیرید منی البیع ولیس عندی، وہ مجھ سے ایسی چیز خریدنا چاہتا ہے جو میرے پاس ہے نہیں. فابتاع لہ من السوق، وہ چاہتا ہے کہ بازار سے خرید لے اور پھر مجھے دے دے. قال لا تبیع ما لیس عندک، آپ نے فرمایا جو چیز تیرے پاس نہ ہو اس کو نہ بیچا کر، اس کی بیع نہ کیا کر. ان ابی ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی البیع، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیع میں دو بیعوں سے منع فرمایا.
ایک بے میں دو بے، ایک سودے میں دو سودا، مثلا اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ نقد لے گا تو 10,000 کی ہے، ادھار لے گا تو 12,000 کی، وہ کہتا ہے دے دے۔ اب اس نے طے تو کیا نہیں کہ نقد لے رہا ہے یا ادھار لے رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا، جیسے ہمارے قسطوں پر چیزیں بکتی ہیں، بھئی یہ چیز جائز ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یہ چیز ہے بھئی، نقد لے گا تو 15,000 کی ہے، ادھار لے گا تو 20,000 کی ہے، یہ نجائز نہیں ہے، بندے کو حق حاصل ہے، اس کی اپنی چیز ہے۔ لیکن یہاں پر کیوں جائز نہیں ہے کہ اس نے طے ہی نہیں کیا کہ وہ نقد لے رہا ہے یا ادھار لے رہا ہے؟ تو وہ طے کرے نا کہ میں ادھار لے رہا ہوں کہ نقد دے رہا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس نے طے نہیں کیا اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ وَعَنْ عَمْرُ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ۔ صفقہ ہوتا ہے یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا۔ آپ نے ایک صفقہ میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا۔ یہ مفہوم اس کا پیچھے والا ہے۔ صفقہ یہ ہے کہ تاجر جب کوئی سودا کرتے تھے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے، یہ ٹرینڈ سا ہے، اب بھی چلتا ہے ہاتھ پر ہاتھ مار، تو اسے آپ نے ایک نشانی قرار دیا۔ مراد یہی ہے کہ ایک بیع میں دو بیع نہیں ہو سکتی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ وانہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل سلف و بیع، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال نہیں ہے ادھار کرنا اور سودا کرنا، یعنی ادھار اور سودا یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں جائز نہیں ہیں۔ مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی میں تجھے دیتا ہوں، لیکن پھر تو اتنے کی اس کو بیچ دے گا، یعنی اتنے کی میں تجھے دیتا ہوں تو اتنے کے آگے اس کو بیچ دے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک بندہ، آپ فرض کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک چیز خریدتا ہے اور ابھی اس نے یعنی اس کے ساتھ ادھار کیا ہوا ہے اور وہ اس پر قبضہ کرنے سے پہلے چیز کو آگے بیچ دیتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس اس کی ملکیت میں ہی نہیں آئی، تو آپ نے اس سے بھی منع۔ منع شرطان فی بیع، اور دو شرطوں سے ایک بیع میں منع۔ شرط ایک بھی منع ہوتی ہے، یعنی بندہ یہ کہے کہ میں تجھے یہ چیز بیچتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تو نے پھر فلاں کو نہیں بیچنی، تو شرط جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب اس کی ملکیت ہے تو پھر وہ جیسا اس کا جی چاہے گا اس کو وہ کر لے گا، تو آپ نے بیع میں شرط لگانے سے منع فرمایا۔ وَلَا رِبَا مَا لَمْ يَضْمِنْ، اور جب تک بندہ کسی چیز کا ضامن نہ بن جائے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، یعنی جب تک وہ اس کی ملکیت میں نہ آ جائے اس کو بیچنا جائز نہیں۔ وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، اور اس چیز کو مت بیچ جو تیرے پاس موجود نہیں ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنت ابيع الابل بالنقي بالدنانير، ابن عمر کہتے ہیں نقی ایک بازار ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اونٹ بیچا کرتا تھا نقی کے بازار میں دیناروں کے بدلے میں، دینار اور درہم الگ الگ کرنسی ہے۔ فاخذ مکانها الدراہم، فآخذ مکانها الدراہم، تو میں ان کی جگہ پر پھر دراہم لے لیتا تھا، یعنی دنانیر کے بدلے میں بیچتا تھا اور بدلے میں درہم لے لیتا تھا ان سے، دینار نہیں لیتا تھا، درہم لیتا تھا۔ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ فَأَخَذَ مَكَانَهَا بِالدَّنَانِيرِ، اور اس چیز کو پھر میں درہم کے بدلے میں بیچتا اور اس سے میں دینار لے لیتا۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، پھر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا، فَقَالَ لَا بَأْسَ، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جب کرنسی مختلف ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کمی بیشی جو ہے وہ جائز ہوتی ہے، یعنی یہ جو ہمارے ہوتا ہے نا، ایک نئے نوٹ بیچتے ہیں پرانے نوٹوں کے بدلے میں، یہ جائز نہیں ہے۔ نئے نوٹ کو پرانے نوٹ کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے، ویلیو ایک ہے۔ لیکن ریال کے بدلے میں روپیہ، روپے کے بدلے میں ریال، یا کوئی بھی کرنسی جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بِأَن تَأْخُذَ بِصَاعِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَ وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ، جب تک کہ تم اس دن کی جو ریٹ ہے وہ لگا لو اور الگ ہونے سے پہلے اپنا معاملہ فائنل کر لو، تب تمہارے لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وَعَنِ الْعَدَّا بن خالد بن حوزہ اخرج کتابا، عدّا بن خالد بن حوزہ جو ہیں
انہوں نے کتاب سے مراد ہے کوئی تحریر، ایک تحریر نکالی جس میں لکھا ہوا تھا ھذا ما اشترى العدا بن خالد بن حوزہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ چیز جو ہے یہ عدا بن خالد بن حوزہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی ہے۔ انہوں نے کوئی پہلے سودا سرکار کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی تحریر دکھا رہے تھے۔ اشترى منہ عبدا او امتا، اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلام خریدا یا لونڈی خریدی، او امتا لا داء، جس میں کوئی بیماری نہیں ہے، ولا غائلہ، کوئی عیب نہیں ہے، ولا خبثہ، کوئی فاسد چیز نہیں ہے، بیع المسلم بالمسلم، تو سرکار نے اس طرح سودا کیا جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کرتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی حیثیت کو سودے میں استعمال نہیں کیا۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کر بازار سے کوئی چیز خریدی تو دکاندار نے دی جس ریٹ پہ وہ چیز تھی، تو دکاندار نہیں جانتا تھا کہ یہ حسن ہے، امام حسن ہے۔ تو جب آپ خرید کے نکلے تو کس نے اس کو بتایا یہ تو امام حسن ہے، تو وہ پھر آیا، انہوں نے کہا حضور غلطی ہوگی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، لوگوں کے لیے تو اتنے کی ہے لیکن آپ بے شک اتنے مجھے عنایت فرما دیں، یہ بہت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم قرابت رسول کے احترام کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرتے، اس لیے جو تم نے جس ریٹ پہ مجھے لوگوں کو دیتے ہو اسی ریٹ پہ مجھے بھی دینا ہوگا۔ یہ بھی ایک بہت سبق ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور اہل بیت اطہار کی مقدس زندگی کا۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باع حلسا وقدحا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمبل خریدا اور ایک پیالہ۔ فقال من یشتری ھذا الحلس، آپ نے پھر فرمایا کون ہے جو اس کمبل کو خریدتا ہے، والقدح، اور پیالے کو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا آخذہما بدرہم، کہ میں ان دونوں کو ایک درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یزید علی درہم، کون ہے جو درہم سے زیادہ سے خریدتا ہے۔ فاتاہ رجل درہمین، ایک بندہ اٹھا اس نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ فباعہما، آپ نے 2 درہم کے بدلے میں اس کو بیچ دیا۔ اس میں کیا ہے، اس میں بولی کا جواز ہے، یعنی جیسے بولی لگتی ہے ہماری منڈی میں، اس کا جواز اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے کا سودا ہو گیا ہے تو اس پر سودا نہیں کیا جائے گا، وہ بولی ہے، بندہ کہتا ہے جی کتنے کی بیچتے، ایک بندہ کہتا ہے جی اتنے کی بیچتا ہوں۔ ہاں اس میں جو ایک وہ غلط چیز تھی کہ منڈی والوں کے اپنے لوگ قیمت بڑھانے کے لیے بولی دے دیتے تھے، تو اس سے سرکار نے منع فرمایا، جیسے پہلے گزر گیا۔ تو اس میں بولی کا جواز ہے کہ یہ چیز بھی یاد رہے کہ کوئی چیز خریدتے ہوئے اس کا سودا کرنا اور ذرا یعنی قناعت کرتے ہوئے سودا کرنا، یہ نہیں کہ بندہ کہے خیر ہے جی میرے پاس جیب میں اتنے پیسے ہیں میں خرید لیتا ہوں، نہیں، جتنی بچت کر سکتا ہے اتنی بچت کرتے ہوئے سودا کرنا، اور چیز کو ویسے بیچنا کہ اس کا ریٹ زیادہ سے زیادہ لگے۔ یہ چیزیں لالچ میں نہیں آتی بلکہ یہ چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زمرہ میں آتی ہیں۔ وعن الواصلہ بن اسقع قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من باع عیبا، حضرت واصلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس بندے نے کوئی عیب والی چیز بیچی، یعنی کپڑا ہے کہیں سے پھٹا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی عیب ہے، لم ینبہ، اور اس نے گاہک کو بتایا نہیں ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، یعنی دکاندار تو یہ سمجھے گا نا کہ میں نے بڑا کامیاب سودا کر لیا ہے، میں نے چیز کو بیچ دیا ہے، میں نے پتہ نہیں لگنے دیا۔ جب ایسا ہو جائے نا کہ بندہ اپنی غلطی پر فخر کرنے لگے تو سمجھ لیجیے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اپنی غلطی پر نادم ہونے کی بجائے فخر نہیں کرنا چاہیے، بندے کو نادم ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے بیچ دیا، لم ینبہ، پھر اس نے اس کو متنبہ نہیں کیا، لم یزل فی مقت اللہ،
او لم تزل الملائکۃ تلعنہ، تو وہ بندہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اس نے ایک اللہ کے بندے کو دھوکہ دیا ہے۔ تو یہ وجوہ کے بارے میں چند چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل باتیں ہوتی ہیں، تو کبھی فضائل وغیرہ آئیں گے تو پھر محفل میں ذوق پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ کتاب البیوع میں بہرحال ایسے ہی معاملات چلتے ہیں۔ جی ہاں وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا جی عوام کے لیے۔ یہ جو درس ہے اس کی کیسٹ اگر ہم بازار میں جا کر سنائیں ہاں تو یہ تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی۔ نہیں، حضرت عمر تو جس تاجر کو جو وضو کے مسائل نہیں آتے تھے نا، یا جو اس کو مارتے تھے، دھرے مارتے تھے۔ ایک میں عرض کرتا ہوں کہ ایک جو سنائے نا کہ مارکیٹ میں جا کے ہاں یہ ہضم نہیں ہوگا درس لوگوں کو۔ ہضم نہ اگر ہضم ہو جائے تو پھر بہت سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، کاروبار چل نہیں سکے گا۔ سر ایسا نہیں ہے میرے خیال میں، کاروبار چلے گا۔ صرف یہ دیکھیں، ہوتے ہیں بندے جو یعنی ایسے انفیئر طریقے استعمال نہیں کرتے، ان کے بھی کاروبار چلتے ہیں، ایسا بات نہیں ہے۔ البتہ اس سسٹم میں اس کو ذرا استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ پھر بات وہی ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ میری زندگی صرف یہی ہے یا اس کے بعد بھی ایک ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اگر میں نے یہاں دھوکہ بازی کر کے کما لیا تو وہ میری زندگی تباہ ہو جائے گی، تو پھر بندہ یعنی وہی کام تو نہ کرے نا جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، پھر تو وہ کرے جو صحیح ہے، فائدہ ہو پھر بھی کرے، نقصان ہو پھر بھی کرے، پھر بات تو یہی ہے نا۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ چیزیں ایکچولی چونکہ بیان نہیں کی جاتی، اور بیان اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان میں اٹریکشن نہیں ہوتی۔ ہم نے تو لوگوں کو ایسا وہ کر دیا ہے ذوقی کہ لاکھوں روپے، بلکہ لاکھوں بھی شاید آج کل تو کم ہو، آج کل تو بہت لاکھوں میں ایک بندہ لیتا ہے، جو آپ کو حسد نفس کیا اسے کہنا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس لیے نا دین کے یہ پہلو تو لوگوں کے سامنے آتے نہیں ہیں، کیونکہ اصحاب منبر و محراب الا ماشاء اللہ جو پروگرام ہمارے اور نوعیت کے ہوتے ہیں، ان میں تو دین مقصود ہی نہیں ہوتا۔ وہ یعنی بندہ کوئی بھی پروگرام ہو نا دینی، تو بندہ یہ سوچے کہ میں یہاں دین سمجھنے کے لیے جا رہا ہوں یا کانوں کی لذت کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاں وہی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔